دار و مدار مال، دولت، عہدہ اور منصب ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے اور جتنا بڑے عہدے والا ہے وہ اتنا لوگوں میں معزز کہلاتا ہے۔ اور آج دنیا والے لوگوں کی دولت اور عہدوں کو دیکھ کر عزت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے پاس عزت اور کامیابی کا دار و مدار مال و دولت، عہدہ اور منصب نہیں ہے بلکہ تقویٰ ہے، ایمان اور تقویٰ۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی، جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، جو تقویٰ میں زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس عزت اور کامیابی کا دار و مدار ہمارا تقویٰ ہے، مال و دولت اور عہدہ اور منصب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا۔ قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار وہ ایمان لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنڈیشن رکھے، کہا کہ ہم سردار ہیں، ہم اپنی قوم کے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ہم ایمان لائیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ اپنی مجلس میں قریب میں ہم کو بٹھائیں گے، اور یہ جو بلال اور دوسرے غریب صحابہ ہیں ان کو آپ اپنی مجلس سے ذرا پیچھے رکھیں گے، دور رکھیں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا یہ ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی، اگر اتنا کر لینے سے اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، آپ ان غریب صحابہ کو اپنی مجلسوں سے دور مت کیجیے۔ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے یہ قریش کے سردار ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ اپنی مجلس میں انہی غریب صحابہ کو اپنے سے قریب رکھیے اور ان کے کنڈیشن کو قبول مت کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا دار و مدار ایمان اور تقویٰ ہے۔ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن آپ ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے دور مت کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کا کیا مقام تھا۔ کمزور لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری صفوں میں، ہماری جماعت میں، ہماری گلی اور محلے میں، ہماری مسجد میں، جو دیکھنے میں سیدھے سادھے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن بڑے عابد و زاہد ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن دنیا والے ان کی قدر نہیں کرتے، دنیا والے ان کو عزت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک مجلس میں، آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، وہ اپنی قوم کا بڑا مالدار اور سردار آدمی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے ایک آدمی سے پوچھا، یہ جو آدمی جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ
یہ تو اپنے قوم کا سردار ہے، بڑا مالدار ہے، اور اگر یہ کسی مسئلے میں بات کرے تو لوگ اس کی بات کی قدر کرتے ہیں، اگر سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، اور اگر شادی کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد قوم کا ایک غریب کمزور آدمی جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی سے پوچھا، اچھا بتاؤ یہ جو آدمی جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو اپنی قوم کا بالکل غریب کمزور آدمی ہے، اگر یہ کسی مسئلے میں بات کرے تو لوگ اس کی بات کو بھی نہیں سنیں گے، اگر یہ سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش نہیں لیں گے، اور اگر یہ کسی کے پاس رشتہ بھیجے تو کوئی اس کے رشتے کو قبول کرنے والا نہیں ہے، یہ اپنی قوم کا بالکل غریب کمزور آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، تم دنیا والے لوگوں کی دولت، لوگوں کے عہدہ اور لوگوں کے مال کو دیکھ کر کے عزت سمجھتے ہو، یہ جو غریب آدمی گیا ہے یہ آدمی اس پہلے آدمی جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے، صرف اس آدمی سے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ آدمی جو غریب آدمی ہے اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اس پہلے جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج لوگ سماج اور معاشرے میں صرف جو بڑے لوگ ہیں انہی کو سلام کرتے ہیں، انہی کو عزت دیتے ہیں اور انہی کو اپنا کچھ سمجھتے ہیں، غریبوں کو تو کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، اس ولیمے کا کھانا، اس ولیمے کی دعوت سب سے بری دعوت ہے، سب سے برا کھانا ہے۔ جس ولیمے کی دعوت میں، جس تقریب میں صرف قوم کے بڑے مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں اور کمزوروں کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسی دعوت سب سے بے برکت دعوت ہے، سب سے بری دعوت ہے۔ آج ہماری تقریبات، ہمارے خوشی کے موقع پر آج ہم کن کو ترجیح دیتے ہیں؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں مالدار، ان کو 10 بار جا کر کے گھگاتے ہیں، اور اپنے پڑوس میں گلی محلے میں جو غریب کمزور آدمی ہے اس کو جان بوجھ کر کے بھول جاتے ہیں، یہ آدمی نہیں آئے گا تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن MLA صاحب آنا، کاؤنسلر صاحب آنا، فلاں صاحب آنا، ان کے لیے باقاعدہ استقبال ہوتا ہے، ہم ان کے پیچھے بار بار بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غریب، یہ کمزور لوگ ہماری مجلس کا حصہ ہونا چاہیے، ہماری تقریبات میں، ہماری دعوتوں میں، ہمارے خوشی کے موقعوں پر ہم دنیا والوں کو دعوت دے نہ دیں، لیکن ہمارے پاس پڑوس میں، گلی محلے میں جو غریب کمزور لوگ ہیں ان کو کبھی بھی نہ بھولیں، ان غریبوں کی دعائیں لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، یاد رکھو اس امت کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ان کے کمزوروں کی طرف سے۔ کمزور لوگ جب پرخلوص دعائیں اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر فرمایا ابغونی الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اے لوگو اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو جو سماج اور معاشرے کے غریب کمزور لوگ ہیں ان کے درمیان مجھے تلاش کرو، میں تمہیں وہاں پر ملوں گا۔ قوم کے جو رؤسا ہیں، سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے تھے،
جو غریب کمزور لوگ ہوتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کے گلی اور محلے میں چلے جاتے، ان سے ملاقات کے لیے چلے جاتے، اگر وہ بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، غریبوں کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے، اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ حدیث میں ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ظاہر بن حرام یہ ایک قریے کے رہنے والے تھے اور بڑے غریب صحابی، مال کے اعتبار سے بڑے غریب اور کمزور تھے، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں تھے، ذرا بد شکل تھے۔ اب آپ دیکھیے، ایک تو خریے کے، اور دوسرے غریب کمزور آدمی، اور تیسرے شکل و صورت بھی بہت اچھی نہیں، تو سماج میں کون عزت کرے گا؟ جب یہ خریے سے اپنے دیہات سے آتے تھے مدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے آتے ہوئے اپنے خریے کی جو دیہات کی چیزیں ہوتی تھیں کھانے پینے کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور تحفہ دیتے تھے۔ جب وہ واپس جانے لگتے تھے اپنے گاؤں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے کہ ظاہر بن حرام اپنے گاؤں کو واپس جا رہے ہیں، ان کو ہم بھی کچھ تحفہ دے کر بھیجیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ چیزیں خرید کر کے صحابہ کرام سے لے کر کے ان کو تحفہ دیتے تھے۔ ایک دن وہ مدینہ آئے اور مدینہ کے مارکیٹ میں، بازار میں کچھ سامان بیچ رہے تھے، اور مدینہ کی بازار میں کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، دیکھا کہ ظاہر بن حرام بازار میں کچھ بیچ رہے ہیں۔ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے آنکھ کو بند کر لیے، پیچھے سے کھڑے ہو کے، جیسے چھوٹے بچے آنکھ مچولی کھیل کھیلتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ من یشتری ھذا العبد، اے بازار والو، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ ظاہر بن حرام نے کہا، آخر یہ کون شخص ہے اور میری آنکھ بند کر کے مجھ کو بیچ رہا ہے اور پکار رہا ہے؟ فوراً ان کو خیال آیا، ہو نہ ہو یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مجھ جیسے حقیر فقیر آدمی سے اتنی بے پناہ محبت کا اظہار اور کون کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے آ کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے، میری آنکھ بند کر کے مجھ سے جو بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا لیا تاکہ یہ برکت کچھ دیر تک باقی رہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ مجھے بیچ رہے ہیں مدینہ کی مارکیٹ میں، مجھ جیسا غریب کمزور آدمی، بدشکل انسان، مجھ کو کون خریدے گا؟ اور اگر خریدے گا بھی کوئی تو بالکل کم قیمت میں، سستے داموں میں فروخت ہوں گا، میری کیا قیمت ہے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ سے کہا، بل انت عند اللہ غال، اے ظاہر بن حرام، لوگوں کی نظر میں تم بہت معمولی انسان ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تم بہت قیمتی ہو۔ تمہارے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کی نظر میں تم بہت قیمتی ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے جو غریب کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو عزت دیتے تھے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مشہور واقعہ ہے، مسجد نبوی میں ایک عورت صفائی کا کام کرتی تھی، آ کر کے جھاڑو وغیرہ لگا کے جاتی تھی۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اب رات کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں گے، کیوں آپ کو بتا کر کے آپ کے نیند میں، آپ کے آرام میں ہم خلل ڈالیں؟ صحابہ کرام راتوں رات اس خاتون کو لے جا کر جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ ایک دن دو دن گزرا، وہ خاتون نظر نہیں آ رہی تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت جو صفائی کے لیے آتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے، کیا بات؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا تو فلاں دن انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، کیوں نہیں تم نے مجھے اس کے جنازے کی اطلاع دی؟ حدیث میں ہے کأنہم صغروا امرہا، صحابہ کرام نے سوچا ایک معمولی عورت ہے اور اس کے جنازے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوچ کر کے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جنازے کی اطلاع نہیں دیے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2-3 دن غیر حاضر پایا، آپ نے پوچھا اور جب پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ صحابہ تم نے مجھے اس جنازے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی خبریہا، چلو کم سے کم مجھے اس کی خبر بتاؤ، اس کی خبر کے پاس مجھے لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر کے پاس جا کر کے نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی۔ تو سماج اور معاشرے کے جو غریب کمزور لوگ ہیں، دنیا والے عام طور پر ان کو معمولی سمجھ کر کے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان سے سلام اور مصافحہ نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں، اپنی تقریبات میں، اپنی دعوتوں میں ان کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے ایسے غریبوں اور کمزوروں کا خصوصی خیال رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، خصوصی طور پر ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، اور ہمیشہ بیمار ہو گئے تو عیادت کے لیے جاتے، ان کے جنازے میں شریک ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سماج کے ایسے غریبوں اور کمزوروں کا ہم خیال رکھیں، ان کو عزت دیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری روزی میں خیر و برکت دیتا ہے انہی غریبوں اور کمزوروں کی دعاؤں سے۔ ان غریبوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں میں خیر و برکت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔